أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات الله. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو، اس مسجد میں تشریف آوری کو، جو ساعات آپ یہاں پر گزارتے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے۔ حقیقت یہی ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کا ذکر، اور خصوصاً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد، اور ان کے ذکر کی کسی بھی مجلس میں کوئی انسان اگر گھر سے نکلتا ہے، پہنچتا ہے اور وہاں پر بیٹھتا ہے، تو جتنی دیر اس مجلس میں بیٹھتا ہے اور گھر سے نکل کر جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے، اور اس مقام تک پہنچنے کے بعد جتنی دیر اس ذکر کی محفل سے اپنی روح کو، اپنی فکر کو مستفید کرتا ہے، نورانی کرتا ہے، احادیث بتاتی ہیں کہ اس کی زندگی کے یہ جو لمحات ہیں، ان لمحات میں اس کی ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح شمار ہوتی ہے، اور اس کا اس مجلس اور محفل میں بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں عبادت قرار پاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو آپ کی مجالس ہیں، جن میں آپ ذکر حسین کے لیے تشریف لاتے ہیں اور بیٹھ کر غور سے سنتے ہیں، یہ معمولی مجالس نہیں ہیں، چونکہ ذکر حسین خود نور ہے، اور اس نور کے نتیجے میں انسان کے اندر کی تاریک دنیا نورانی اور روشن ہو جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے عالم کے نظام کو اس انداز میں بنایا ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شعور انسانی میں اضافہ ہو، عقل انسانی میں اضافہ ہو، اور اس کے نتیجے میں خود بخود انسان اپنے درک، اپنے فہم، اپنی عقل اور اپنے تجربے کی روشنی میں اس ضرورت کو محسوس کرے کہ اس عالم پر ایک ایسی ہستی کی حکومت ہونی چاہیے، اور اس عالم میں ایک ایسا نظام آنا چاہیے جو نظام فطرت انسانی کے مطابق بھی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اس ساری خلقت کے ہدف کو پورا بھی کر سکے۔ غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہیں تو فیکٹری لگاتے ہوئے آپ کے پیش نظر جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اس فیکٹری سے نکلے اس کی مارکیٹ بنے، لوگ لیں، خریدیں، اس کا فائدہ سامنے آئے۔ اگر آپ فیکٹری لگائیں، ادھر سے آپ کی مصنوعات باہر آتی چلی جائیں اور ادھر لوگ اس کو قبول کرنے کی بجائے ادھر ادھر پھینکتے چلے جائیں اور اس کا مصرف نہ ہو، تو آپ کی اس فیکٹری کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اگر وہ فیکٹری ہے تو کچھ ہی دن میں اس فیکٹری کو بند ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی کام کرتا ہے تو بلا مقصد نہیں کرتا، بے ہدف نہیں کرتا، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نظام بناتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے ہمیں سمجھ نہ آئیں، لیکن اس نظام کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے وہ عالم بشریت کو ہونا چاہیے۔ جب ہم من حیث مسلمان، من حیث موحد، من حیث اہل قرآن یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس تمام عالم کا خالق ہے، تو اس خالق نے اس پورے عالم میں جو سب سے بہتر مخلوق بنائی ہے، اس مخلوق کو اللہ نے انسان کا نام دیا ہے۔ گویا فرشتوں میں، حیوانات میں، باقی تمام مخلوقات میں یہ انسان ہے جو اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنے کمال کے اعتبار سے، اپنی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنی منزل کے اعتبار سے، اس کے اندر موجود استعداد کے اعتبار سے ان تمام مخلوقات سے برتری رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ اشرف المخلوقات نہ کہلائے۔ اشرف المخلوقات کہلوانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ خود قرآن کریم پر غور کریں تو ایک بڑی عجیب بات سامنے آتی ہے۔ وہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اسی انسان کی تعریف میں بھی اور اس کی مذمت میں بھی بڑی آیات آئی ہیں۔ کہیں پر اس انسان کو ظلوم قرار دیا گیا ہے، کہیں پر اس انسان کو جاہل قرار دیا گیا ہے، کہیں پر اس انسان کو نادان قرار دیا گیا ہے، کہیں پر اس انسان کو خود غرض اور خود پرست قرار دیا گیا ہے، کہیں پر اس انسان کو اپنے ہوا اور ہوس کا تابعدار اور پجاری قرار دیا گیا ہے، کہیں پر اس انسان کو اپنے ہی نقصان میں سودا کرنے والا فرد قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم میں اس انسان کے مذمت میں آئی ہوئی آیات کا احاطہ کرنا چاہیں تو ایک طویل فہرست بن جاتی ہے، لیکن اسی قرآن میں جب اس انسان کی خلقت کو اپنے شاہکار کے طور پر اللہ نے بیان کرنا چاہا ہے تو پھر اس انسان کو سامنے رکھ کر اللہ نے اپنی بھی تعریف کیا ہے۔ کسی اور مخلوق کے حوالے سے یہ تعریف نظر نہیں آتی۔ جنات کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو جنات کو میں نے خلق کیا ہے۔ اس دنیا کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ کتنی عظیم پیاری دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، اس کو دیکھ کر مجھے پہچانو کہ میں کتنا بڑا خدا ہوں۔ مخلوق کو، کسی کو بھی اپنی خلقت کے شاہکار کے طور پر اللہ نے پیش نہیں کیا۔ اگر پیش کیا تو پھر اسی انسان کو پیش کیا اور فرمایا تبارک اللہ احسن الخالقین، مجھے دیکھو کہ میں کتنا بہترین، عالی ترین، اعلیٰ ترین خالق ہوں جس کی خلقت کا شاہکار یہ انسان ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک طرف اسی انسان کی مذمت ہے، ایک طرف اسی انسان کی توبیخ ہے، ایک طرف اسی انسان کے منفی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور دوسری طرف اسی انسان کی خلقت کو اللہ کی تخلیق کے حوالے سے شاہکار قرار دے کر اللہ گویا اپنے آپ کو کہتا ہے شاباش۔ تبارک اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود فارسی میں بھی یہ بات کرتے ہیں
کسی کی اگر تعریف کرنی ہو تو بارک اللہ کہتے ہیں، عرب بھی یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ مزید برکت دے، تم نے بڑا کام کیا ہے۔ اللہ اپنی خلقت کو سامنے رکھ کر خود کو شاباش دیتے ہوئے خود کو تھپکی دے رہا ہے، دیکھ لو میں کیسا خدا ہوں جس نے اس انسان کو بنایا ہے۔ وہ کون سا انسان ہے جو اتنا برتر ہے، اور وہ کون سا انسان ہے جو اتنا بدتر ہے، اور دونوں کی صفات کو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا سا آپ آگے آئیے تاکہ آنے والوں کو جگہ مل سکے۔ آئے ولایت سے میں گزارش کروں گا کہ ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، آگے آ جائیں۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے، دل کی گہرائیوں سے، عبادت سمجھ کر، لذت کے ساتھ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ جب اللہم صلی اللہ علیہ، جب میری گزارش سنیں، جب ہم اس انسانی معاشرے پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات بعض چیزیں بہت تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات بعض چیزیں بہت زیادہ خوشی دے رہی ہوتی ہیں۔ تکلیف والی چیزیں بھی موقت ہوتی ہیں اور بہت کم مدت کی ہوتی ہیں، اور جو خوشی کی چیزیں ہیں وہ بھی بہت کم مدت کی ہوتی ہیں۔ انسان چونکہ عجول ہے، جلد باز ہے، اس لیے تھوڑی سی تکلیف پر فوراً چیخ اٹھتا ہے، اور تھوڑی سی خوشی پر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اپنی خوشی اور لذت کا اظہار کرتا ہے۔ چھوٹی سی خوشی ملتی ہے تو پوری دنیا میں دھوم مچا دیتا ہے کہ میرے پاس یہ آ گیا، اور اگر تھوڑی سی تکلیف ہو تو چیخ چیخ کر، رو رو کر ساری دنیا کو سر پر اٹھا لیتا ہے کہ مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی۔ کیوں؟ انسان فطرتاً عجول ہے۔ لیکن جب آپ اس خالق کو دیکھتے ہیں تو خالق عجول نہیں ہے، خالق مدبر ہے، خالق عقل سے کام کرتا ہے، خالق عقل کل ہے، خالق خود عقل ہے۔ خالق جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنی تدبیر کے ذریعے سے اس طرح سے کرتا ہے کہ وقت اس میں وہ اہمیت نہیں رکھتا جو اہمیت انسان کی اپنی زندگی میں وقت رکھتا ہے۔ اس لیے جب اللہ کی خلقت کو آپ دیکھیں، 500 سال، 600 سال، 800 سال، 1000 سال گزر جاتے ہیں، ظلم کی ایک پوری داستان پوری ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عدل کی تحریک اٹھتی ہے اور تمام ظلم کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ انبیاء کی ساری تحریکوں کو دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو آپ کو یہ پوری تاریخ یوں نشیب فراز، اونچا نیچا آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن اس میں جو خاص نمایاں چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اگلی نسل پچھلی نسل کی نسبت زیادہ عاقل، زیادہ ہوشیار، زیادہ با علم، زیادہ متحمل مزاج اور پچھلی نسل کے تجربات کا حامل نسل کہلاتی ہے۔ پچھلی نسل سے اگلی نسل ہمیشہ چند قدم آگے ہوتی ہے۔ آج آپ اپنے ارد گرد کے معاشرے کو دیکھ لیں، آج سے صرف 30 سال پہلے کا معاشرہ اور آج کے معاشرے کے درمیان ایک موازنہ کر لیں۔ علم کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، سطح فکری کے حوالے سے، تحملات کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، اگر صرف 30 سال پرانے معاشرے کو آج کے معاشرے کے مقابلے میں دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ان 30 سالوں میں انسان کتنا آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ انسان کے اندر موجود پوٹینشل اور اس کے اندر موجود استعداد ہے۔
جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے انسان اوپر کی طرف لامحالہ قدم اٹھاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کی جہالت میں بھی اضافہ ہو، لیکن جس تناسب سے جہالت میں اضافہ ہوتا ہے، جس تناسب سے اس کی حیوانیت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی تناسب سے حق کے ادراک کی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اسی تناسب سے اس کے اندر شعور میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اس لیے آپ ذرا غور کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ 100 سال پہلے کے معاشرے کو دیکھ لیں، 50 سال پہلے کے معاشرے کو دیکھ لیں، اور ابھی آج سے 20 سال پہلے کے معاشرے کو دیکھ لیں، اور آج کے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ کو یہ فرق ہر نسل میں اور ہر سرزمین میں محسوس ہوگا کہ اگلی آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت کئی گنا آگے ہے. قرآن کی تفسیر کے حوالے سے اور روایات کے حوالے سے بھی ہمیں اس حقیقت کی طرف ایک رہنمائی ملتی ہے. نبی کریم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود ہوتے، جب آپ کسی آیت کے حوالے سے کوئی گفتگو فرماتے ہیں، کسی سورت کے حوالے سے کوئی گفتگو فرماتے ہیں، تو ان سے کہتے کہ دیکھو یہ چیز اگلی نسل تک منتقل کرو. ہو سکتا ہے آج تمہیں اتنی سمجھ نہ آئے، لیکن ایک نسل آئے گی جو اس کو سمجھے گی، کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ عقل انسانی کے تکامل کے ذریعے سے ہدف خلقت کو سمجھنے والے لوگ بعد کی نسلوں میں زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں. اس لیے سورت اخلاص کے حوالے سے یہ جو ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسی سورت کے حوالے سے اصول کافی کی حدیث ہے جس کو امام خمینی نے اپنی سر الصلاۃ اور اسرار الصلاۃ میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو فرمایا آج تمہیں یہ آیتیں سمجھ نہیں آئیں گی، تم اگلی نسل تک منتقل کرو، تم ناقل بنو، اگلی نسل تک منتقل کرو. ایک نسل آئے گی جس کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ان صورتوں میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اس کی پھر تفسیر میں حاشیے میں امام خمینی نے یہ فرماتے ہیں کہ آج کی ہماری نسل، یعنی آج کے عرفاء، آج کے فقہاء، آج کے بزرگ، آج کے مفسرین کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ آج وہ نسل آ چکی ہے جو اس سورہ اخلاص کے مفہوم کو سمجھ سکے جو صدر اسلام میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے اس درک اور اس فہم میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو اضافے کی رفتار ہے، اس میں ہو سکتا ہے بعض اوقات 100 سال لگیں، بعض اوقات 200 سال لگیں، بعض اوقات 1000 سال لگے، بعض اوقات اس سے زیادہ لگے، اس لیے کہ انسان کی زندگی مختصر ہے. لیکن اللہ کی نگاہ میں انسانی معاشرے کی مجموعی زندگی کو جب وہ سامنے رکھتا ہے تو 100 200 400 500 سال اس کے لیے معنی نہیں رکھتے. لہذا انبیاء کے درمیان بعض اوقات 500 سالوں کا بھی فاصلہ رہا، اور 500 سال کے بعد کوئی نبی آیا اور گزشتہ سارے تعلیمات کو یکجا بہتر طور پر اس نے پیش کر کے انسان کو خدا سے جوڑنے کی اس جد و جہد کو اپنے اس دور میں اپنے کمال تک پہنچایا. یہی صورتحال آج بھی ہے، یہی صورتحال. اب جب ہم اللہ کی خلقت پر غور کرتے ہیں تو اللہ کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ زمین کو عدل کا گہوارہ بنایا جائے، زمین کو انصاف کا گہوارہ بنایا جائے، زمین سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، زمین سے بربریت اور وحشت و دہشت کا خاتمہ کیا جائے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کی جو نوید سنائی ہے وہ نوید ایک روشن نوید ہے، روشن، تابناک، چمکدار اور انسانوں کے اندر امید کی کرن جگانے والا. جب آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی خلقت کا مقصد کیا ہے تو اللہ کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ. ہم مستقبل میں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں پر ہم پورے اس عالم کو، پوری زمین کو
ان لوگوں کے حوالے کریں جو مستضعف قرار دے دیے گئے، جن کو کمزور کر دیا گیا، جن پر ظلم و ستم کیا گیا، جن کے حقوق سلب کیے گئے۔ ایک تدریجی عمل ہے، اس تدریجی عمل میں ہو سکتا ہے بعض اوقات سینکڑوں سال لگ جائیں اور اس کے بعد جا کر ایک نسل تیار ہو۔ ابھی آپ سمپل سی مثال لے لیں، 12 ائمہ آئے، 12ویں پردے غیب میں چلے گئے، 11 ائمہ کے دور میں آہستہ آہستہ انسانوں کے اندر ارتقائی سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ اب اگر انہی 11 ائمہ کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں تو ایک چیز بڑی ہی عجیب نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کی تدریجی تربیت ہے، مرحلہ بمرحلہ تربیت، انسان کو پچھلے مرحلے سے اگلے مرحلے میں داخل کرنا۔ مثلا جیسے آپ کسی بچے کو کسی کلاس میں داخل کرتے ہیں، پہلی کلاس ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، 5ویں ہے، 12ویں ہے، پھر جا کے یونیورسٹی ہے، اسی طرح سے انسانی معاشروں کو بھی اللہ تبارک و تعالی جب خلق کرتا ہے تو ان کو فکری حوالے سے، علم کے حوالے سے، تدبر کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے مرحلہ بمرحلہ اگلے مرحلے تک پہنچاتا ہے، اس سے پھر اگلے مرحلے تک پہنچاتا ہے۔ انسان کی اکلوتی زندگی 60-70 سال کی ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس انسانی معاشرے کی زندگی یہاں پر کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس معاشرے نے کہاں سے آغاز کیا اور کہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس لیے وہ جو درمیان میں لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو آنے والی نسل ہے ان تک ان کا فیض پہنچتا ہے۔ مثلا ابھی ایٹم کا دور ہے، لیکن ایٹم بم ایک دن میں تو نہیں بنا۔ ابھی آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل ایک دن میں تو نہیں بنا، 50-60 سال میں مختلف مراحل سے گزر کر موبائل یہاں تک پہنچا ہے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے انجام دیا وہ دنیا میں اب موجود نہیں ہے، چلے گئے۔ کمپیوٹر ہی کی ایج لے لیں، کمپیوٹر جب سے بنا اور آج جس مقام پر ہے اس مقام تک پہنچتے پہنچتے سینکڑوں نہیں ہزاروں اہل علم، اہل دانش، سائنسدان آئے، اپنا کام کر کے گئے، اگلے آنے والوں نے وہاں سے اس کو آگے پہنچایا، ان کے جانے کے بعد اگلے آنے والوں نے اس کو وہاں سے آگے پہنچایا۔ علم بھی، انسانیت بھی، شعور بھی، ادراک بھی اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے، ہر گزر جانے والا اپنا رول ادا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی کو لیں، ائمہ ہدی علیہ السلام کی زندگی تقریباً 250 سال کی زندگی ہے، عصمت کی زندگی۔ اس 250 سال کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو شعور انسانی میں اضافے اور اہل ایمان، اہل یقین افراد ہمیشہ کم رہے، لیکن ہر گزرتے دور کے ساتھ ان کی تعداد پچھلے دور کی نسبت بڑھتی چلی گئی، پچھلے دور کی نسبت۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ امیر المؤمنین کے دور میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اور طرح کی صورتحال نظر آتی ہے، جب آپ خود نبی پاک کے آخری وقت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اور طرح کی صورتحال نظر آتی ہے، جب آپ امام حسین کے دور میں دیکھتے ہیں وہاں پر آپ کو اور طرح کی صورتحال نظر آتی ہے۔ لیکن رفتہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے، اہل یقین کی تعداد بھی اور ان کی استعداد بھی آپ کو بڑھتی چلی جاتی ہے، نظر آتی ہے کہ یہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب آپ ذرا غور کر لیں، امام خمینی کی ایک وصیت ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے لکھی اور محفوظ کروا لی۔ ان کی وفات کے بعد وہ وصیت منظر عام پہ آئی، وہاں پر انہوں نے ایک عجیب جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں جرأت کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دور میں مجھے جس طرح کے ساتھی عطا کیے، جس طرح کا معاشرہ مجھے عطا کیا، جس طرح کے اہل شعور، اہل فہم،
اہل ایمان مجھے عطا کیے۔ ایسے لوگ خود نبی کریم کے دور میں بھی بہت کم تھے، علی مرتضیٰ کے دور میں بھی بہت کم تھے، امام حسن اور امام حسین کے دور میں بھی بہت کم تھے، لیکن آج اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس انسانی سفر کے ارتقاء کی ایک داستان ہے پوری، جس کی طرف امام خمینی اپنے اس وصیت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کے دور میں لاکھوں لوگ، لاکھوں جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی تمام ہستی قربان کرتے ہیں، لیکن کسی مادی غرض کے لیے نہیں، اپنی آئیڈیالوجی کی سربلندی کے لیے، اپنے نظریات کی سربلندی کے لیے، اور ان کے پائے ثبات میں ایک لمحے کے لیے لغزش پیدا نہیں ہوتی، ایک لمحے کے لیے گھبراتے نہیں ہیں، سخت ترین حالات میں مضبوط ترین اعصاب کے ساتھ میدان میں کھڑے ہونے کا عمل آپ کو اس دور میں نظر آتا ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں، چھوٹی تعداد نہیں، اتنی بڑی تعداد میں۔ لیکن اگر آپ ماضی میں چلے جائیں، امیر المومنین کو کتنے لوگ ملے، آپ نے تربیت فرمائی، لیکن آپ اس آبادی کے لحاظ سے وہ تعداد دیکھیں، علی اکیلے ہوتے، روتے، گریہ فرماتے، اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ میں گرمیوں میں بلاتا ہوں، کہتے ہو گرمی ہے، سردیوں میں بلاتا ہوں، کہتے ہو سردی ہے، تم لوگ مجھ جیسے امام کی موجودگی میں اتنے غافل ہو۔ شام والوں کو دیکھو، ان کو کیسا امام، کیسا رہنما ملا ہے، اہل باطل۔ میں تمہارا حق کا امام ہوں، حق کے امام کو دیکھ کر تم میدان میں میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، جبکہ اس باطل کے امام کے ساتھ ہزاروں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کاش میں تم میں سے 100 دیتا، ادھر سے 1 لے سکتا۔ علی کی مظلومیت کیوں؟ اس لیے کہ ادھر جہالت ہے، جہالت میں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا بڑا آسان ہے، علم اور معرفت کے ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے۔ ہمیشہ یہ تاریخ انسانی میں آپ کو نظر آئے گا، انبیاء کی تاریخ لیں یا بعد کے اولیاء کی تاریخ لیں۔ لہٰذا آپ جب باقی ائمہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام کو کچھ لوگ ملتے ہیں جو واقعی اپنے عقل و شعور کے اعتبار سے اپنے معراج پر ہیں، اور کچھ لوگ ملتے ہیں جو آہستہ آہستہ کھسک جاتے ہیں اور امام کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان تفصیلات میں نہیں جا سکتا چونکہ ٹائم کم ہے، لہٰذا میں اپنے اس مطلب پر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسانی معاشرہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے، تو آخر کار اس منزل تک پہنچتا ہے جہاں پر اللہ کی خلقت کا مقصد حاصل ہو سکے، لیکن اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ آج جس دور میں ہم ہیں، یہ کون سا دور ہے؟ اس اعتبار سے کچھ لوگ گئے تھے آیت اللہ العظمیٰ حکیم اسلام، حکیم دین آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے پاس، ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، کسی نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا، ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ امام زمان کے ظہور کے حوالے سے کچھ فرمائیں کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ وہ مسکرائے، اس محفل میں مسکرائے، اور مسکراتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ کہوں کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے تو پھر تم کیا کہو گے؟ تو سوال کرنے والے بڑے پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کہیں کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے؟ فرمایا پھر غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ انسانی تاریخ میں اللہ کا جو بھی کام ہے وہ تدریجی ہے، آہستہ آہستہ آہستہ، مرحلہ با مرحلہ۔ اس لیے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے دور میں تربیت کے مراحل تھے، آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بعد ان کی ولایت اور ان کی امامت پر یقین رکھنے والے خالص ترین لوگوں کی تعداد خانہ فاطمہ سے انگلیوں پر شروع ہو، جن کی تعداد ان انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، اتنے ہی تھے نا، اس سے زیادہ تو نہیں تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب کربلا تک پہنچے تو کیا مقام ہو، اور پھر جب امام حسن العسکری تک پہنچے تو ان کی تعداد کیا ہو۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ فرمایا کہ جب تک اللہ نے دیکھا کہ ان انسانوں کی تربیت ہونی چاہیے، وہاں تک اللہ نے یہ سلسلہ چلایا۔ جب امام نہم کی باری آئی
تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے لیے، غیبت امام عصر کے لیے میدان ہموار کرنا تھا. لہذا امام نہم زیادہ عرصہ شہر سے باہر، زیادہ عرصہ اسیری میں، زیادہ عرصہ خانہ نشین، زیادہ عرصہ نظر بندی، اس کیفیت میں گزرے. امام دہم کی یہی کیفیت ہوئی. امام حسن العسکری سب سے زیادہ اس مشکل کا شکار رہے اور عمر بھی کم ہوئی، جلدی ان کو شہید کر دیا گیا. گویا اللہ کا جو قدرتی نظام تھا، اس نظام میں اب لوگوں کو عادی بنانا تھا کہ بغیر امام کو دیکھے بھی اس عقیدے کے ساتھ معاشرے میں زندہ رہنا سیکھیں. توجہ دیں، بغیر امام کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھے بھی اس عقیدے کے ساتھ زمانے میں زندہ رہنا سیکھیں. یہی وجہ تھی کہ جب امام حسن العسکری کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد بھی امام زمان 5 سال لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہے. 5 سال کے بعد پھر پردہ غیب میں چلے گئے، اور یہ بھی ایک تدریجی عمل تھا. 70 سال تک پردہ غیب میں رہے، لیکن یہ غیب ایسا ہے جس میں آپ کی کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں. یہ بھی تدریجی عمل ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کرنا. لہذا امام عصر جب ان 70 سالوں میں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے تو لوگوں سے اوجھل نہیں تھے. لوگوں تک ان کا میسج پہنچتا تھا، لوگوں کے مسائل ان تک پہنچائے جاتے تھے، اور آپ ان کا جواب اپنے ان نمائندوں کے ذریعے سے دیتے تھے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ یقین اور باور بھی موجود رہے اور بغیر امام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ان مسائل کا سامنا کرتے ہوئے جینا بھی سیکھیں. لہذا جب 70 سال گزر گئے، 4 نائبین گزر گئے، تو چوتھے نائب کو امام نے حکم فرما دیا کہ اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو رہا ہے، اور غیبت کبریٰ میں اب تمام فقہا میرے نائب ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ شرطیں ہیں، یہ شرطیں. میں ان شرطوں پہ نہیں جا رہا چونکہ موضوع پھر لمبا ہو جائے گا. لہذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت کا دور تدریجی رہا، تدریجی طور پر آہستہ 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 غیبت کی طرف سفر، تو ظہور کو بھی اسی طرح سے تدریجی طور پر ہونا چاہیے. کیونکہ قدرت خدا، کار خدا اور نظام خدا ایسا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ ابھی ہم ہر روز رات کو آتا دیکھتے ہیں، دن کو جاتا دیکھتے ہیں. صبح دن کو چڑھتا ہوا دیکھتے ہیں اور رات کو ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اگر یہ تدریجی نہ ہو تو ہماری آنکھیں خراب ہو جائیں، ہمارے معاشرے کا نظم و نسق ختم ہو جائے. ابھی یہاں پر اگر ایک لمحے کے لیے بجلی جاتی ہے تو گپ اندھیرا، سارا کام معطل جب تک بجلی نہ آئے. اگر اللہ بھی اسی طرح سے اچانک کرتا تو اس کا سارا نظام، انسانی نظام درہم برہم ہوتا. وہاں پر بھی اس کا وہی تدریجی عمل نظر آتا ہے. دن آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، رات چلی جاتی ہے، اور آدمی محسوس کیے بغیر اندھیرے سے روشنی میں آتا ہے. اور رات جب آتی ہے، دن گزرتا ہے، تب بھی اس روشنی سے آہستہ آہستہ اندھیرے میں آتا ہے، اور اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اندھیرا شروع ہو جاتا ہے. یہ تدریجی عمل ہے. اسی طرح سے اس کائنات کی اصلاح کا عمل بھی، اور اس کائنات کو ایک بڑے اور عظیم اس نظام الہی میں پرونے کا عمل بھی تدریجی ہے. اس تدریجی عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے جملے ہیں. فرمایا کہ آج آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک حکومت اللہ نے بنائی. کس کے ذریعے سے؟ خمینی بت شکن کے ذریعے سے. اس حکومت کے قیام کے بعد اب آپ پورے عالم میں دیکھ لیں، اس سے پہلے کو بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد کو بھی دیکھ لیں. اس سے پہلے وہی مکتب جس کو آپ مکتب اہل البیت کہتے ہیں، صرف کتابوں میں ایک شناخت کے لیے مکتب تو تھا، لیکن انسانی معاشرے میں اس کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی رول نہیں. عثمانیوں کی سلطنت رہی، اہل البیت کی اس ویژن اور نظام کا کوئی رول نہیں. امویوں کی حکومت رہی، کوئی رول نہیں. عباسیوں کی حکومت رہی، کوئی رول نہیں. مغلوں کی حکومت اس علاقے میں، خطے میں آئی،
اہل البیت کے والے سے کوئی رول نہیں، لیکن جب اہل البیت کی حکومت بنی تو اس اہل البیت کی حکومت کے بننے کے بعد اب آپ تدریجی طور پر انسانی معاشرے پر جو اس کا اثر مرتب ہوا وہ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ یہ نظام اتنا قوی ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی غیر الہی نظامات تھے، جتنے بھی، چاہے ان کے اوپر لیبل اسلام کا لگا ہوا ہو یا لیبل کفر کا لگا ہوا ہو، لیبل نفاق کا ہو یا لیبل شرک کا ہو، کوئی بھی نظام ہو، جتنے بھی نظامات تھے وہ سارے کے سارے نظامات اس الہی نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے تدریجی طور پر اس نظام کو اتنی تقویت بخشی کہ ایک وہ وقت تھا جب ان کو گولیوں کی خرید کے لیے بھی ہر در پر دستک دینی پڑتی تھی، ہر ایک کو پیسے نچھاور کرنے پڑتے تھے تاکہ وہ ان کو گولیاں دے سکیں اور یہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ آج وہی نظام ان تمام تر پابندیوں کے باوجود، ان تمام تر محاصرے کے باوجود، ان عالمی طاقتوں کی تمام تر اقتصادی پابندیوں کے باوجود، عالمی نظاموں کی طرف سے تمام تر منفی تبلیغات کے باوجود، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اندر اور باہر سے سینکڑوں حملوں کے باوجود آج وہ چھوٹا سا پودا جس کی بنیاد امام خمینی نے رکھی آج ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے کہ پوری دنیا مل کر متحد ہو کر مقابلے میں کھڑی ہے، لیکن یہ درخت ہر روز آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو بھی آتا ہے ٹکراتا ہے، خود ختم ہوتا ہے، لیکن یہ نظام آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ خود ایک اللہ کے تدریجی عمل کی ایک علامت ہے، اللہ کے تدریجی عمل کی۔ لہذا بعض لوگ بڑے کوتا فکر، بہت ہی تنگ نظر، صرف سامنے نظر آنے والی چیز کو دیکھتے ہیں اور فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں، پسے دیوار دیکھ نہیں پاتے۔ اللہ کے نظام کو دیکھیں، یہ وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس پوری زمین پر اللہ کی حکومت قائم ہو، اور اس حکومت کے قیام کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ آج اگر پوری دنیا میں آپ دیکھیں، متدینین کی طاقت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہی متدینین، انہی اہل دین، انہی باشعور انسانوں کے خاتمے کے لیے مسلمان اور کافر مل کر کام کر رہے ہیں، ورنہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پہلے تو عثمانیوں کی حکومت ہوتی تھی تو عثمانیوں کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے انگریز کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں پر اسلام اور کفر کی لڑائی ہو جاتی تھی۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج سارے عرب ساتھ میں ہیں، سارے مسلمان ممالک ایک طرف ہیں، چاہے کوئی بھی بہانہ ہو، ان سب کی تمام تر طاقتوں کا محور اور مرکز ویسٹ ہے۔ ویسٹ کی خواہش کے مطابق ان کی پالیسی چلتی ہے، ویسٹ کی خواہش کے مطابق یہ اپنی معیشت کی پالیسی بناتے ہیں، ویسٹ کی خواہش کے مطابق یہ اپنی سیاسی پالیسی بناتے ہیں، ویسٹ کی خواہش کے مطابق یہ اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں، اور ان تمام پالیسیوں کا محور اور مرکز کیا ہے؟ اس اسلامی حکومت کا محاصرہ اور اس کو ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور کرنا۔ لیکن یہ اس سے بڑھ کر آج کے دور کا معجزہ اور کیا ہوگا کہ 42 سال گزر گئے، اور ان 42 سالوں میں اس نظام نے ہر گزرتے دن کے ساتھ طاقت پکڑ کر اپنے سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور اور ٹیکنالوجی کی حامل قوتوں کو ایسی مات دی کہ وہ انقلاب، وہ فکر، وہ سوچ اور اس نظام کے اثرات اس ایک مملکت کی چار دیواری کے اندر محدود ہونے کی بجائے وہاں سے پھیلتا ہوا اب اتنا آگے نکل گیا ہے کہ یمن میں بھی اس وقت حق اور باطل کی جنگ اپنے عروج پر ہے، عراق میں بھی یہی صورتحال ہے، شام میں بھی یہی صورتحال ہے، سعودیہ کے اپنے اندر
بڑے بڑے مسائل اٹھ کھڑے ہو چکے ہیں. نائجیریا کے اندر آپ کو صورتحال نظر آ رہی ہے. لبنان کے اندر بڑھتی ہوئی تشیع کی اہل البیت کی طاقت نظر آ رہی ہے. فلسطین کے اندر وہی لوگ جو ایک زمانے میں ناصبی کہلاتے تھے اور کبھی ادھر لڑکتے تھے کبھی ادھر لڑکتے تھے، آج وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ سب جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کر نہیں، لیکن جب ان سے پوچھو کہ تمہارا راہبر، تمہارا رہنما اور تمہارا ہادی کون ہے، تو وہ جب نام لیتے ہیں تو فرزند علی و زہرا کا نام لیتے ہیں. یہ تدریجی طور پر اسلام کی اس طاقت کے بڑھتے ہوئے اس سیل اور سیلاب کی علامتیں ہیں. وہ علامتیں ہیں. یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ویسے ویسے دین کی طاقت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جو قرآن نے کہا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. ہم نے، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ہم احسان کریں. کس پر احسان کریں؟ ان مستضعف انسانوں پر، کمزور انسانوں پر، جن سے ان کا حق ظالموں نے چھینا ہے، ان پر احسان کریں. اور وہ احسان کیا ہے؟ ان کو زمین کا وارث بنا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے. اگر قرآن کا وعدہ ہے تو قرآن کے نزول کے بعد آج تک آیا اس وعدے پر آپ عملی کوئی اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب ہے اس وعدے پر اللہ نے عمل کرنا ہے. اور وہ جو وعدے خدا ہے، اس وعدے خدا کی طرف یہ پورے عالم کا نظام آگے بڑھ رہا ہے، سارے عالم کا نظام. اب یہاں پر بعض اوقات ہم مادی طور پر دیکھتے ہیں، مادی طور پر کہ طاقت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، سیاسی طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیسے ہوگا؟ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے پر آتا ہے تو ایک مچھر کے ذریعے سے فرعون کو سرنگوں کرتا ہے، ایک مچھر کے ذریعے سے. ابھی آپ نے گزشتہ 2-3 سالوں میں بڑے بڑے معجزے اس دنیا میں دیکھے ہیں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. کتنے بڑے معجزے ہیں. یہ کورونا کتنا بڑا معجزہ ہے. چاہے وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی بیماری ہو، کسی حکومت کی بنائی ہوئی، اس کے لیبارٹری کی بنائی ہوئی بیماری ہو، یا نیچرل ہو، اس سے غرض نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیماری کے آنے کے بعد 7 ارب انسان بے دست و پا ہو کر، اپنی ساری معیشت ڈبو کر، سارے نظام ڈبو کر، کس طرح گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں کہ پوری دنیا کی سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں. پیچھے کون سی قدرت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ سارے انسانوں کی طاقتیں مل کر بھی اس اللہ کے ارادے کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی. اور یہ ارادہ یہ خدا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. یہ ارادہ یہ خدا ہے. ارادہ یہ خدا میں محور اور مرکزی ذات وقت کی وہ حجت ہے جس کو ہم امام زمان کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. یعنی اب اس وقت جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے تو اس امام زمان کی عالمی، اس عالمگیر حکومت کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، اس عالمی حکومت کی طرف. جب اس عالمی حکومت کی طرف پوری دنیا بڑھ رہی ہے تو اس وقت بھی آپ افریقہ میں چلے جائیں، عربوں میں چلے جائیں، یہاں پر پاکستان میں آ جائیں، سب کو ایک نجات دہندہ کا انتظار ہے. ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے کوئی آئے مجھے نجات دے. اور یہ انسانی نفسیات ہے، یاد رکھیں. میں آپ کو عملی مثال سے ثابت کر دوں. آپ کو یاد ہے جب فلسطین اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تھا، 33 روز کی جنگ ہوئی تھی. اس 33 روز کی جنگ میں
اگر آپ کو یاد ہو، جو چھوٹے ہیں ان کو شاید یاد نہ ہو، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ تمام عرب ممالک میں، اردن میں بھی، حتیٰ سعودی عرب میں بھی، عراق میں بھی، کویت میں بھی، یمن میں بھی، ادھر بحرین میں بھی، جتنے بھی حاشیہ نشین خلیج کے ارد گرد کے عرب ممالک ہیں، ہر ملک میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے. کس کے حق میں اور کس کے خلاف؟ حملہ کیا اسرائیل نے لبنان پر، مقابلہ کیا لبنان میں حزب اللہ نے. حزب اللہ کون ہے؟ شیعہ، علی ولی اللہ پڑھنے والے لوگ. اور ان عرب ممالک میں اکثریت کن کی ہے؟ سلفیوں کی، وہابیوں کی، جو تشیع سے حد درجے دور بھی ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں. لیکن زمانہ ایسا آ گیا کہ اسرائیلیوں کے اس حملے کے نتیجے میں شعور اتنا بڑا، درک کی قوت اتنی بڑی کہ حکمرانوں کا رخ اسرائیل کی طرف تھا، عوام کے دلوں کا رخ حزب اللہ کی طرف تھا. عوام کے دلوں کا رخ حزب اللہ کی طرف تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک معاشرہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور اس ظلم کے مقابلے میں اگر کسی کو کھڑا دیکھتا ہے، مقابلہ کرتا ہوا دیکھتا ہے، استقامت دکھاتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی مظلومیت کو دیکھتا ہے، خود بخود اس کے دل کا رخ اس مظلوم کی طرف ہوتا ہے، ظالم کی طرف کبھی نہیں ہوتا. یہ آپ کو زندہ مثال اسی دور میں آپ کو نظر آتی ہے. اگر آپ امام عصر کے ظہور کے دور کو دیکھیں گے تو اس ظہور کے دور میں چند چیزیں ہیں جو بڑی ہی عجیب و غریب ہیں. روایات میں جب کہا جاتا ہے کہ امام عصر جب ظہور کریں گے تو وہ ظہور کرنے کے بعد خود مسلمان ہی ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یہ کون مسلمان ہوں گے؟ وہی جو اپنے پیٹ کی خاطر دین سے آج بھی لڑتے ہیں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ حتیٰ شیعوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی یہ جو اسلام لے کر آئے ہیں یہ وہ اسلام نہیں ہے جو نبی لے کر آئے تھے. ان کی بھی گردنیں کاٹی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو اس طرح سے سمجھا نہیں جس طرح سے اسلام ہے اور اللہ کا دین ان کو بتانا چاہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں بڑی عجیب بات ہے کہ مسیحیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آ کر مسلمانوں سے ملے گی. کیوں؟ اس بات پر تو شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے نا کہ امام عصر یعنی امام مہدی آخر الزمان نبی کے فرزند کی حیثیت سے اور نبی کے 12ویں بیٹے کی حیثیت سے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے 90 فرزند کی حیثیت سے، 11ویں فرزند کی حیثیت سے، علی کے ایک بیٹے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. اس پر تو شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، اختلاف تو کوئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے عیسائی تو متفق نہیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں. نظام کیا ہے؟ اللہ نے حضرت مسیح کو اٹھایا ہوا ہے. کب کے لیے؟ جب حضرت مہدی موعود تشریف لائیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ کو اللہ زمین پر اتارے گا. کہاں؟ بیت المقدس میں. جب حضرت مسیح زمین پر تشریف لائیں گے تو بعض روایات میں ہے کہ وہ مسجد دمشق کے مینارے پر آئیں گے اور مینارے پر اترنے کے بعد جب ان سے کہا جائے گا آپ نیچے اتریے تو وہ کہیں گے سیڑھی لگاؤ. تو پوچھا جائے گا آپ آسمان سے تو یہاں تک اترے ہیں، ادھر سے نیچے کیوں نہیں اترتے؟ فرمائیں گے آسمان سے اعجاز کے ذریعے سے اترا ہوں. اب اس دنیا میں اترنے کے بعد اب اسباب اور مسببات کا دور شروع ہو گیا ہے. اب اعجاز نہیں، اب جد و جہد ہوگی، لہذا سیڑھی لگائی جائے گی، وہ اتریں گے. جب امام حضرت مسیح اتریں گے تو اترنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس پر شیعہ سنی دونوں کا اتفاق ہے، احادیث دونوں کے ہاں موجود ہیں کہ امام مہدی آخر الزمان آگے کھڑے ہوں گے اور حضرت مسیح پیچھے. اور جب حضرت مسیح پیچھے کھڑے ہوں گے تو عیسائیوں کو پتا چلے گا کہ یہ حضرت مسیح ہیں. پوچھیں گے یا مسیح آپ؟ فرمائیں گے ہاں میرا دور گزر گیا، اب اس کا دور ہے، میں بھی اس کا مطیع ہوں، آؤ تم بھی اس کے مطیع بن جاؤ. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آ کر مہدی آخر الزمان کے پیچھے کھڑی ہوگی اور ظلم کے خلاف میدان میں اترے گی. اور بہت سارے منتظرین
بہت سارے مسلمان، بہت سارے عقیدہ رکھنے والے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلواریں نکالیں گے اور اسلحہ نکالیں گے. عجیب نہیں ہے، یہ انہونی نہیں ہے. چونکہ ہم خود نبی کریم کے اپنے دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ مسیحی اور یہودی، قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ کو یہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نے میری طرف سے آنا تھا. اپنے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، لیکن جب وہ آئے تو پھر سامنے کھڑے ہو گئے اور مقابلہ کیا. تو وہی کیفیت یہاں پر بھی ہے. لہٰذا یہ جو دور ہمارا آگے بڑھ رہا ہے، یہ اس مہدی موعود کے ظہور اور ان کی اس عالمگیر حکومت کی طرف قدم ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، وہ وقت آنے والا ہے. کب یہ خدا جانتا ہے، لیکن جو ہم تیزی کے ساتھ آگے سفر کر رہے ہیں، اس سفر کا آخری نتیجہ یہی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین ہستی تشریف لائے اور دنیا کا نقشہ بدل دے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. اب جس ہستی کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی جب تشریف لائے گی، ان کے بارے میں احادیث میں ہے کہ وہ جب آئیں گے تو کعبۃ اللہ میں آئیں گے، خانہ خدا سے ایک لگائیں گے. ایک ہاتھ میں شمشیر ہوگی، دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم ہوگا. زبان پر کیا ہوگا؟ الا یا اہل العالم، اے دنیا والو، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ ہماری روایات میں ہے کہ پکاریں گے میں اس حسین کا بیٹا ہوں. امام مہدی آخر الزمان کی ان خصوصیات کے حوالے سے قرآن کی آیات کی روشنی میں کل کچھ چیزیں میں آپ سے عرض کروں گا تاکہ اس معنوی حوالے سے ہمارے ذہن جو ہیں کلیئر ہو جائیں. کہ ہم جب کسی کو اپنا امام مانتے ہیں تو اپنی خواہش کے تحت نہیں مانتے، بلکہ اللہ نے جس کو اس عالم بشریت کے لیے امامت کا اہل سمجھا تو اس کو پھر ہم اللہ کی اطاعت میں اپنا امام مانتے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے کو نہیں. لہذا جب ہم امام مہدی آخر الزمان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑی سیدھی سی بات کرتے ہیں، بڑی سیدھی سی. آیا اس عالم کے نظام کو چلانے کے لیے امام اور خلیفہ کا تعین میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارا دوسروں کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے وہ کس بات پر ہوتا ہے؟ اسی بات پر نا کہ بھئی ہمارے باقی مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ نہیں یہ عوام کے ذمے ہے کہ عوام انتخاب کرے. ہم کہتے ہیں نہیں، عوام کے ذمے نہیں ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ خود تعین کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو سمجھنے والے فرد کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے. باقی لوگ ابھی اس ادراک اور شعور کے مقام تک پہنچے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، نبی کریم نے کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، یہی کہتے ہیں نا. اور ہم کہتے ہیں نہیں، بنایا، امیر المومنین کو بنایا. یہی فرق ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اور بنیادی تنازع بھی یہی ہے. اب ذرا ایک سوال ہے، سمپل سا سوال ہے، آپ سب سے ذرا سوچئے اور پھر اپنے دوستوں سے پوچھئے بھی کہ آپ جب کہتے ہیں کہ نبی کے بعد خلیفہ کا تعین اللہ نہیں انسانوں نے کرنا ہے، اس لیے جن انسانوں نے خلیفہ کا تعین کیا وہی ہمارا خلیفہ ہے. تو اب آتے ہیں نبی کریم کی یہ حدیث تو آپ سب مانتے ہیں نا کہ نبی کریم نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. یہ آپ نے سنا ہے نا حدیث تو، یا نہیں سنی؟ سنی ہے یا نہیں سنی؟ سنی ہے. چونکہ اہل سنت بہت اس پر بات کرتے ہیں، چونکہ بخاری میں یہ حدیثیں موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، ابی داؤد میں موجود ہیں، سنن میں بھی ہیں اور صحاح میں بھی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی باقی تمام احادیث کی کتابوں میں اہل سنت کے ہاں موجود ہیں. اس لیے مہدی آخر الزمان شیعہ سنی کے درمیان ایک مشترکہ، متقن، یقینی اور مضبوط ترین موضوع ہے اشتراک عمل کا. اس میں جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ نبی کے 12 خلیفہ ہیں، اور 12واں خلیفہ کون ہے؟ مہدی موعود. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پر ذرہ برابر بھی اختلاف دونوں مکاتب کے درمیان
نہیں ہے. شیعہ بھی یہی کہتا ہے اور سنی بھی یہی کہتا ہے. اب سوال یہ ہے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تمام عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء کو جمع کریں اور ان سے کہیں جس طرح سے آپ سب نے مل کر پہلے کا انتخاب کیا تھا کسی اور کا انتخاب 12ویں کی حیثیت سے کریں اور اس کو امام بنا کر اس کو خلیفہ بنا کر میدان میں لے آئیں, ہم سب ان کا ساتھ دیں گے اور وہ اللہ کی حکومت زمین پر قائم کرے. کر سکتے ہیں سارے علماء مل کر کسی ایک کا انتخاب کریں, کہیں یہ نبی کا 12واں خلیفہ ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. اگر 12ویں کا انتخاب آپ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر پہلے کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر پہلے کا انتخاب عوام کے ہاتھ میں ہے تو پھر 12ویں کا انتخاب بھی عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر 12ویں کا انتخاب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر پہلے کا انتخاب کیسے آپ کے ہاتھ میں آیا؟ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ مہدی آخر الزمان اللہ کے انتخاب کا نام ہے, اللہ کے انتخاب کا. اور جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اس کی ظرفیت اور اس کے کمال کو دیکھ کر کرتا ہے, اور جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے وہ عالم بشریت میں وہ ہستی ہے جو اپنے کمال کے لحاظ سے, اپنی معرفت کے لحاظ سے, اپنے اندر کی ظرفیت کے لحاظ سے بعد از خدا اس زمین پر اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہے کہ اس کا ارادہ یہ خدا ہے, اس کی نگاہ خدا ہے, اس کا کلام خدا ہے, اس کا چلنا خدا کا چلنا ہے, اس کا قدم اٹھانا خدا کی طرف سے ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. جو کچھ وہ کرتا ہے ارادہ خدا میں ڈھل کر مظہر ارادہ خدا بن کر کرتا ہے. اور ہم اس مہدی آخر الزمان کی امامت پر یقین رکھتے ہیں. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اہل البیت علیہ السلام نے انسانوں کو ارتقاء دلانے کے لیے, ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کی عقلوں میں اضافے کے لیے, ان کو انسانی سفر میں آگے بڑھانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں نا, وہ قربانیاں کوئی اور نہیں دے سکا, کوئی اور نہیں دے سکا جتنی عظیم قربانیاں اہل البیت نے دی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اہل البیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث اہل سنت میں موجود ہیں اور جتنی شیعوں میں موجود ہیں, دونوں تقریباً برابر ہیں, کم نہیں ہے. اتنی احادیث ہیں اہل سنت کے اندر بھی کم نہیں ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام, ہمارے مدارس یعنی اہل سنت مدارس میں ان حدیث کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور پڑھایا نہیں جاتا. یہ ہے المیہ, یہ ہے مشکل کہ کتابوں سے وہ نکالا نہیں جاتا. ابھی طاہر القادری صاحب نے ایک کتاب تدوین کی ہے تقریباً 18 جلدوں پر, 18 جلدیں. کس پر؟ صرف مناقب اور مقامات اور فضائل اہل البیت پر. کہاں سے؟ اہل سنت کی کتابوں سے. 18 جلدیں, اس کا مطلب ہے ہزاروں حدیثیں موجود ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ طول تاریخ میں جو ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ اہل البیت کے ناموں پر مٹی ڈال کر ان کی عظمتوں سے لوگوں کو بے خبر رکھو, تاکہ جو لوگ ان کی جگہ لے رہے ہیں ان کو عزت بھی ملے اور مملکت بھی ملے, اختیار بھی ملے. یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا. لہذا اسی سلسلے کے نتیجے میں اہل البیت ہمیشہ نشانے پر رہے. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم کی ناموس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم کی ناموس یعنی اللہ کی ناموس. نبی کریم کی عزت یعنی اللہ کی عزت. نبی کریم کی حرمت یعنی اللہ کی حرمت. کربلا میں کس کی ناموس پر حملہ ہوا؟ نبی کریم کی ناموس پر حملہ ہوا. کس پر حملہ ہوا؟ نبی کے گھر پر حملہ ہوا, آخری رسول کے گھر پر حملہ ہوا, نبی کی اولاد پر حملہ ہوا, نبی کے بچوں پر حملہ ہوا. اس لیے
اس کے مقابلے میں نبی کے بچوں نے، نبی کی اولادوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا، جس پامردی کا مظاہرہ کیا، اس پامردی اور اس استقامت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ نبی کے گھرانے والے ہی ہوں، ورنہ کوئی اور اس مقام پر ٹھہر نہیں سکتا تھا، کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا حسین کے بعد حسین کی شکل میں میدان میں قدم رکھنے والی علی کی بیٹی، حسین کے بعد حسین بننے والی علی کی بیٹی۔ کسی شاعر نے کہا تھا اور بڑا عجیب کہا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نبود۔ زینب نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ایک ایسی تاریخ رقم کر دی کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، لاشیں میدان کربلا میں بکھری پڑی ہے، مقتل میں ارد گرد مختلف جگہوں میں مختلف شہداء کی لاشیں موجود ہیں۔ ان خواتین کو جمع کیا جاتا ہے، ان خواتین کو کون جمع کرتی ہیں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ مقتل نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اندھیرا ہونے لگا تو زینب سلام اللہ علیہا نے ایک ایک کر کے تمام مخدرات کو ایک جگہ جمع کیا، چونکہ اب خیمے بجھ چکے تھے اور اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب اس اندھیرے میں ان بچوں کو جمع کیا، اب اندھیرے میں چہرے نظر نہیں آتے، ایک ایک کر کے نام لے لے کر پکارا جاتا ہے کون ہے کون نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا گنتے 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 کافی دیر کے بعد زینب سلام اللہ علیہا کی زبان سے ایک جملہ نکلا، سکینہ کہاں ہے؟ دیکھا نظر نہیں آ رہی، آواز دے رہی ہیں نظر نہیں آ رہی۔ بچیوں کی گنتیاں شروع ہوئی، گنتی اختتام تک پہنچی، ایک بچی کم ہے۔ اب زینب سلام اللہ علیہا آواز دے رہی ہیں، جواب نہیں آ رہی، پھر تڑپی اٹھی، اٹھ کر آواز دیتے ہوئے مقتل کی طرف بھاگی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اچانک مقتل سے ایک لاش سے آواز آئی کہ محلن محلا، آہستہ آہستہ میری بہن، آہستہ آہستہ، ابھی ابھی سکینہ میرے سینے پر سوئی ہے، ابھی ابھی سوئی ہے، ذرا آہستہ آواز دو کہیں یہ جاگ نہ جائے۔ راوی کہتا ہے کہ اس عالم میں زینب نے ان بچوں کو جمع کیا، اس مظلومیت کے عالم میں بچوں کو جمع کیا، تو اس کے بعد اب جب ان کو سوار کرنے کی باری آئی تو ایسی سواریاں لائی گئیں جن کے اوپر پالان نہیں تھا، جن کے اوپر پالان نہیں تھا۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ عجیب منظر تھا، ان بچوں کو خواتین کو زنجیروں سے باندھا گیا، ہاتھوں میں زنجیریں تھیں، گلے میں کڑے تھے، ان کڑوں کو زنجیروں سے متصل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر ان بچیوں کو، خواتین کو سہارا دے کر ان اونٹوں پر، بے پالا جانوروں کے اوپر سوار کر دیا گیا۔ اور اب جب ان کو روانہ کرنا تھا تو اس شقی نے کہا کہ پہلے واپس لے آؤ ان کو، ان کے شہداء اور ان کے ان مقتولین کے درمیان سے گزارو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے ان کے مردوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ یہ دل سوختہ خواتین، یہ یتیم بچے ان سواروں پر سوار ہو کر اس مقتل کے درمیان، ان لاشوں کے درمیان سے گزارے گئے۔ اب جب آہستہ آہستہ یہ قافلہ آگے بڑھا تو کس عالم میں آگے بڑھا؟ تاریخ نے لکھا ہے، بعض علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ جب کوفہ کے قریب گئے تو کوفہ میں شام ہو چکی تھی، شام میں رات میں داخل نہیں کیا جا سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بازار سجے ہوئے نہیں تھے، لوگوں کو اطلاع نہیں تھی، اس لیے
راوی کہتا ہے کہ ان کو شہر کے باہر روک دیا گیا، اور روکنے کے بعد اب ان کے پاس نہ بستر تھا، نہ رہنے کو جگہ تھی، نہ خیمہ تھا، اسی طرح سے ریگزار پر بٹھا دیا گیا تاکہ یہ صبح تک انتظار کرے، تاکہ صبح جب روشنی ہو تو اس وقت کوفہ والوں کو بازاروں میں لایا جائے، اور جب وہ بازاروں میں آئے تو ان کو بتایا جائے کہ ہم کس کو اسیر کر کے لا رہے ہیں۔ جب کوفہ کے بازار میں داخل کیا جا رہا تھا نا، یہ عجیب منظر ہے جو بعض راویوں نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منادی نے اعلان کیا، سارا شہر امٹ کر بازاروں میں آیا۔ اب جب بازاروں میں آیا تو اعلان کیا تھا کہ ہم نے امیر المؤمنین کے دشمنوں کو مار دیا ہے اور اس کے بیوی بچوں کو اسیر کر کے لا رہے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ یا نصرانی ہے یا یہودی ہے، اور ان کے استقبال کے لیے میدان میں آ رہے ہیں۔ اس منظر میں ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ ان اسیروں کو ایک ایک کر کے بازار کے اندر داخل کیا جانے لگا۔ اب ترتیب کیا بنائی گئی؟ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ترتیب ایسے بنائی گئی کہ سب سے آگے ایک بلند قد کی خاتون، اس کو زنجیروں سے باندھا گیا، اس کی زنجیر پچھلے فرد سے باندھا گیا، لیکن پیچھے ایک بچی کو کھڑا کر دیا گیا، اس کے پیچھے ایک بڑے کو، اس بڑے کے پیچھے ایک بچی کو، لیکن اس طرح سے قطار میں ایک بڑا ایک چھوٹا، ایک بڑا ایک چھوٹا، اس ترتیب کے ساتھ ان کو جب بازار میں داخل کیا جانے لگا تو اب بازار میں ازدحام ہوا، رش بڑا، لوگ قریب آئے۔ اب یہ خواتین آگے بڑھ نہیں پا رہی، اس لیے کہ نامحرموں کا اجتماع ہے۔ اس کیفیت میں جب خواتین آگے نہیں بڑھ پا رہی تو وہ شقی نیزے کی انی سے چبو کر کہتا ہے کہ آگے بڑھو۔ اب جب نیزے کی انی محسوس کرتی ہیں تو خاتون تیزی سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، زنجیر کھچتی ہے۔ جب زنجیر کھچتی ہے تو وہ جو پیچھے بچہ ہے اس کے گردن کی زنجیر جب کھچتی ہے تو وہ زمین سے ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں بازار میں داخل کیا جا رہا ہے۔ اب ایسے میں زینب کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ ارد گرد کے سارے نامحرموں کی نگاہ اہل البیت کی ان مخدرات پر پڑ رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تڑپتی ہے، شمر کو آواز دیتی ہے، اے شمر ابن ذی الجوشن، آؤ ذرا قریب آؤ۔ قریب آتا ہے، فرماتی ہے کہ ان ہمارے سروں کو، ہمارے شہداء کے سروں کو ذرا ہم سے دور لے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ سر ہمارے قریب ہوتے ہیں تو یہ جو تماشائی ہیں، ان تماشائیوں کی نگاہیں پہلے ہمارے ان نیزوں پر لٹکے ہوئے اٹکے ہوئے سروں پر پڑتی ہیں، اور اس کے بعد ان سروں سے گزر کر ہم پر پڑتی ہیں۔ یہ ہمارے نامحرم ہیں، ہماری ناموس یہ دیکھ رہے ہیں۔ شمر نے کیا کیا؟ شمر نے ان تمام سروں کو دوبارہ جمع کیا، جمع کر کے ان مخدرات کے درمیان میں لے آیا تاکہ سب کو پتا چلے اور سب دیکھیں، سروں کو بھی دیکھیں اور ان مخدرات کو بھی دیکھ سکیں۔ اس مظلومیت کے ساتھ جب یہ آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک طرف سے گرم پانی، ابلا ہوا پانی پھینکا جا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ایک منظر ایسا تھا کہ بعض لوگوں نے ان ائمہ اہل البیت کی مخدرات اور بچیوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رحم آیا، ایک خاتون آگے بڑھی اور سکینہ کے سامنے ایک پلیٹ رکھ دیا کہ بیٹی یہ کھا لو۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے۔ ایک دفعہ آواز بلند ہوئی زینب کبریٰ کی، بیٹی سکینہ ہاتھ نہ لگانا، یہ ہم پر حرام ہے۔ پوچھا کیوں حرام ہے؟ دینے والی خاتون نے پوچھا کیوں حرام ہے؟ فرمایا ہم تمہارے نبی کی بیٹیاں ہیں اور ہم پر صدقہ حرام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ سب مل کر
10 بار اپنے رب کو اونچی آواز سے پکاریے بک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے قلوب کو نورانی فرما، عشق حسین سے ہمارے پورے وجود کو معطر فرما، اہل البیت کی مودت محبت اور ان کے عشق سے ہم سب کو سرشار فرما۔ اللہ جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے ہمیں علی کے رستے پر استقامت کی دولت سے آراستہ فرما۔ اللہ ہمیں علی کا حوصلہ، اہل البیت کی ہمت اور ان کے رستے پر چلنے کے لیے ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ اہل البیت کے حق کے دفاع کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اہل البیت کے معارف کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جن جن لوگوں تک اہل البیت کے معارف نہیں پہنچے ان تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہ اس مجمع میں، اس اجتماع میں، اس مجلس کے شرکاء میں جس کی جو شرعی حاجت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ جن گھروں میں پریشان حالی ہے چاہے معاشی ہو یا قلبی ہو یا نفسیاتی ہو ان سب کو ان تمام بیماریوں اور مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں امام عصر کے ظہور کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مراجع اعظام مجتہدین کرام خصوصاً رہبر عالم اسلام کی توفیقات خیر میں، ان کے روب میں، ان کے دبدبے میں، ان کی تاثیر میں مزید اضافہ فرما۔ اللہ امام عصر کے اس عالمی حکومت کو ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب پر رحم فرما۔ ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما۔ اللہ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں، ہمارے عزیز اقارب، والدین، بہن، بھائی جتنے بھی دنیا سے گزر چکے اور جتنے ہمارے شہداء ہیں ان سب کو عالم برزخ میں حسین ابن علی کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان کے لیے ہمیں ہمیشہ کار خیر انجام دینے کی اور ارسال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن کے گھروں میں اولادیں نہیں ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما۔ اللہ پاکستان کی حالت پر رحم فرما۔ اللہ سیلاب زدگان پر رحم فرما۔ ہمیں دامے درمے سخنے ان مظلوموں کی حمایت کرنے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مکتب اہل البیت کو دنیا بھر میں مزید سربلندی استقامت عطا فرما۔ اللہ اس شہر کے ان تمام مؤمنین کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ دشمنان مکتب تشیع، دشمنان مکتب اہل البیت کو اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو نیست و نابود فرما اور ان کو ذلیل و خوار فرما۔ عزاداری سید الشہداء میں مزید رونق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو عزاخانہ حسین بننے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔